ہم ایک جو انتظار کی ایک ایسی سولی پر چڑھ گئے ہیں جہاں پہ نہ ہم خود کو زندوں میں شمار کرتے ہیں نہ ہم خود کو مردوں میں شمار کرتے ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد میں لاشیں اٹھا رہے ہیں. ہم بھی ریاست ہے, ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہماری بھی سنی جائے. آپ کا سپریم کورٹ بھی ریاست ہے, آپ کا قومی اسمبلی بھی ریاست ہے. سب سے پہلے تو بتائیں کہ جب بلوچستان سے یہ قافلہ چلا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, لیکن یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ایک افراد ہیں. جی, ہمارے آدھے سے زیادہ لوگ تو گرفتار کیے جا چکے ہیں جو ابھی اس وقت بھی یہاں کے مختلف تھانوں میں مختلف جیلوں میں بند ہیں. تو یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر آیا, اس کے بعد ابھی تک کتنے لوگ گرفتار ہیں, کتنی خواتین گرفتار ہیں آپ کی؟ جی دیکھیں, کورٹ میں جو پٹیشن ہم نے لگائی تھی اس کے بعد پہلی جو پیشی ہوئی تھی اس میں آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی خواتین گرفتار نہیں ہے. تو جو دوسرے دن پھر ہماری پیشی ہوئی اس پہ بحث مباحثہ ہو گئی جس میں ہمارے وکیل نے اس بات کو ثابت کیا ود پروفس کہ یہ جو خواتین مائیں بہنیں یہ سب وہاں پر جو ہے تھانے میں بند تھی اور جس طریقے کا ٹریٹمنٹ ان سے کیا گیا اور پھر زبردستی ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا تھا اسلام آباد سے. تو اس مسئلے پہ یہ سارا مسئلہ زیر بحث رہی اور اس کے بعد پھر ہمارا جو اگلا پیشی کی ڈیٹ ہے وہ ٹیوزڈے کے دن ہے. تو اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن کیا آرڈرز جاری ہوں گے. اچھا, ہم بھی وہاں پر موجود تھے اور آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ خود چاہتی تھی کہ ہمیں تھانے لے جائیں, تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کوئی چائنا کے طرز کے تھانے بنائے ہوئے ہیں, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی بھی حقیقت ہو وہ منٹوں میں نظر آتی ہے. اور جس طریقے کے اسلام آباد پولیس نے تشدد کیا خواتین پر, ان کو زبردستی بسوں میں گھسیٹ کر جو ہے ان کو پولیس موبائلز میں ڈالا جا رہا, ان کے کپڑے پاٹ دیے جا رہے تھے, بہت سارے خواتین بے ہوش ہو کر گر رہی تھیں. تو یہ سارا معاملہ خود ایک حقیقت ہے اور وہ لائیو چل رہا تھا. یہ کوئی آج سے کوئی 20 سال پہلے کا دور نہیں ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی ظلم کریں گے وہاں پہ وہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دیں گے اس کو پھر آپ چینج نہیں کر سکتے. آج کے زمانے میں منٹوں میں چیزیں حقیقت پر مبنی وہ نظر آتی ہیں. تو عدالت جو بھی جو ہے چیف جسٹس آئی جی کی طرف سے جو بھی بات ہو, لیکن ہمارے وکیل نے ان تمام جھوٹوں کو حقیقت بنا دی. بالکل, وہ ہم نے دیکھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں, چیف جسٹس صاحب بلوچستان سے ہیں, ابھی تک جو ہمارے وزیر داخلہ تھے وہ بھی بلوچستان سے تھے, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی آپ کو اپروچ نہیں کیا گیا, کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی؟ نہیں, ابھی تک تو دیکھیں پرائم منسٹر کی طرف سے سب سے پہلے تو ہماری جو اسلام آباد میں عزت افزائی کی گئی لاٹھی چارج سے اور گرفتاریوں سے, اس کے بعد پھر شاید حکومت خود کو سنوارنا چاہتی تھی. اور ہم جو یہاں پہ کل سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہیں پر کل رات کو جو ہے پی ایم کی طرف سے ایک وفد آیا اور انہوں نے ہم سے ہمارے مطالبات پوچھے ہیں, لیکن ابھی تک ہم سے وہ آگے کی بات نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے مطالبات پر کتنی عمل درآمد ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کسی نے ہم سے ابھی تک اپروچ نہیں کیا ہے. اتنی سخت ترین سردی ہے اسلام آباد میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال 60 سال کی خواتین موجود ہیں, چھوٹے بچے موجود ہیں. یہ مزاحمت کب تک جاری رہے گی, کب تک آپ یہاں پر رہیں گے؟ دیکھیں, ہم جس تکلیف سے, اذیت سے, ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں, ہمارے لیے ایک دن جو ہے صدیوں جتنا برابر ہوتا ہے. ہم ایک جو انتظار کی ایک ایسی سولی پر چڑھ گئے ہیں جہاں پہ نہ ہم خود کو زندوں میں شمار کرتے ہیں نہ ہم خود کو مردوں میں شمار کرتے ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد میں لاشیں اٹھا رہی ہیں, ہماری عمریں ختم ہو گئیں, جو ہے ہماری جو ہے بچپن جوانی میں آ گئی, جوانی اب بڑھاپے میں جا رہی ہے. یہ سب ایک انتظار, ایک اذیت, ایک تکلیف میں گزری ہے. تو یہ سردی, یہ گرمی, یہ گرفتاریاں, یہ گھسیٹنا, یہ پولیس تھانوں میں جا کے ایف آئی آرز کرنا, یہ تو بہت چھوٹی تکلیفیں ہیں. جن اذیتوں سے ہم اپنے پیاروں کی جبری گمشدگی کی جو اذیت ہے وہ تو اس کے معاملے میں بہت چھوٹی ہے. ہماری درد, ہماری تکلیف بہت بڑی ہے. اسی وجہ سے چاہے وہ گرفتاریاں ہوں, چاہے یہاں کی سردی ہو, جو بھی ہو, ہمیں ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے. یہ جب تک ہمارے ساتھ ہمارے پیاروں کی وہ لوٹنے کی امید ہے ہمارے پاس, تو ہم جو ہے کوئی بھی سردی, کوئی بھی گرفتاری, کچھ بھی برداشت کرنے کی. اچھا, 2011 کے اندر ایک انکوائری کمیشن بھی بنایا گیا تھا بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے, تو ان کا کہنا یہ ہے, بیسیکلی ریاست کا کہنا یہ ہے کہ اس انکوائری کمیشن میں بلوچ کے بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا, ان کو بٹھایا گیا, لیکن ہائی کورٹ کے اندر ایک بیان دیا گیا تھا کہ ابھی تک اس انکوائری کمیشن کے اندر کسی بھی بلوچ تنظیم سے لوگوں کو نہیں بٹھایا گیا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں,
اس کیس میں میں خود کئی بار اس کمیشن میں وہاں پہ موجود رہی ہوں اپنے والد کے کیس کے لیے. کمیشن کا جو رویہ ہے وہاں پر جس طریقے کے سوالات کیے جاتے ہیں وہ تو کسی بھی شخص کو کی بازیابی کا کوئی رول نہیں ہے. میرے والد کے حوالے سے میں 2011 میں جب ان کا ہم نے کیس لگایا تھا اسی ٹائم پہ جو ایک پروگریس رپورٹ تھی 2020 میں وہی پروگریس رپورٹ ابھی بھی وہ دکھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیشن بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اور پھر کمیشن کے جو سربراہ ہیں جاوید اقبال وہ خود بھی بہت ایک متنازع شخص ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی کمیشنیں حوالے کرنا یہ صرف حکومت خود کو صرف بہلا رہی ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے سامنے اس چہرے کو چھپا رہی ہے جو کہ جبری گمشدگیوں کے معاملے پر وہ کہتے ہیں سنجیدہ ہیں ہم, اور ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے اقدام اٹھاتے ہیں. ابھی تک یہ بتائیں کہ نمبرز کتنے ہیں جو لاپتہ افراد ہیں یا جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں آپ کے پاس؟ نمبر بہت سارے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لیکن بلوچستان ایک وار زون ہے, وہاں پر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز معلوم نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو یہاں پر مسنگ پرسنس کے فیملیز بیٹھے ہیں یہ بھی جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ہے, لیکن کوئی ایگزیکٹ فگر ہم نہیں اس وجہ سے بتا سکتے کیونکہ بلوچستان ایک وار زون ہے, وہاں پر کوئی بھی تنظیم نہیں جا سکتی ہے. ہم نے 12 حکومت سے بھی اپیل کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنا دیں, UN کی طرف سے آپ ایک جو ورکنگ گروپ بنا دیں وہ تاکہ بلوچستان میں جا کے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنا دیں. لیکن حکومت اس کی طرف سے سنجیدہ نہیں ہے. اور باقی جو ہے بلوچستان میں ہزاروں مسنگ پرسنس کو آپ تو چھوڑیں, یہ جو مائیں ان کی بہنیں چند سینکڑوں لوگوں کی مائیں بہنیں آئیں, ان کو جس طریقے سے مارا گیا ہے, گھسیٹا گیا ہے, گرفتاری ان کی ہوئی ہے, تو یہ جو رویہ رکھا جائے گا کون اسلام آباد کا رخ کرے گا, کون انصاف کے لیے آئے گی؟ ابھی بھی وہاں پہ بہت سارے ایسے فیملیز ہیں وہ کہتے ہیں انصاف نہیں ملے گی, ہم اسلام آباد جائیں گے وہاں پہ کیا ہمیں ملے گی. تو اس وقت بھی یہ لواحقین ایک امید لے کے بہت سارے ایک پورے مایوسی کے عالم میں یہ چند امید کی جو ہے کرنے لگا کر یہ یہاں پر آئے ہیں, اور یہاں پر اگر ایک دفعہ پھر ان کو نا امید کر کے یہاں سے بھیجا جائے گا تو شاید پھر یہ اسلام آباد کا کبھی رخ نہ کرے. بہت شکریہ سیمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور یہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے, اس حوالے سے بڑی ایک افسوسناک بات یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیاری نے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو جب ہائی کورٹ کے اندر طلب کیا تھا تو اس میں جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی, انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بلوچ کی مسنگ پرسن کا معاملہ ہے وہ ریاست کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے, جس پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بیٹھی یہ خاتون اسی عدالت کے اندر جو ہے وہ رونے لگ گئی تھی دھاڑے مار مار کے کہ جائے یہ سرفراز بگٹی جا کر میری ماں سے پوچھے جس کو آج 10 سال ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا منہ نہیں دے سکی, تو اس سے پوچھے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب اس میں کہاں تک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پہلے ہم پر جو تشدد ہوا, ہم پر جو FIRs ہوئے اور لڑکوں کو بہت مارا گیا ہے, وہ اڈیالہ جیل میں ہیں, وہ کام پر بھی ہے, ان کو کوئی میڈیکل کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, اور 100 سے زائد ایسے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں اتنے فون کالز آ رہے ہیں پورے بلوچستان میں کہ بھائی میرا بیٹا کہاں ہے. آپ خود سوچیں یہ کیا بے حسی ہے. ہزاروں لوگوں کو آپ نے گمشدہ کیا, جب ان کے پیارے آئے کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو, آپ نے 250 لوگ پھر سے اٹھا لیے. یہ آپ کا عدلیہ ہے, یہ آپ کا انصاف ہے. پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ریاست مخالف نظریہ لے رہے. ریاست خود اپنے مخالف ہے. ریاست نے یہ یہاں تک جو یہ لے کر آئے ہیں نا, اور میں بارہ کہہ چکی ہوں, ریاست کا مطلب جو ہے نا صرف ایک ادارہ نہیں ہے, ہم بھی ریاست ہے, ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہماری بھی سنی جائے. آپ کا سپریم کورٹ بھی ریاست ہے, آپ کا قومی اسمبلی بھی ریاست ہے. میڈم, اسلام آباد کے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ عام جو عوام ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم پلیز تھوڑا آپ لوگ وہ کریں, میں صرف 5 منٹ کی زیادہ اور نہیں دوں گی. اور میں یہاں بیٹھی ہوں, یہ دھرنا چل رہا ہے, میں فیملیز کے لیے آئی ہوں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو ریکارڈ کریں. میرا جو بیانیہ تھا وہ یہی ہے, میں سب سے گزارش کرتی ہوں, یہ کیمپ ہر کسی کے لیے کھلا ہے, جو بھی آئے گا. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. 14 سال تک لوگ اغوا ہے. سوچے آپ, وہ ماں سو نہیں سکتی ہے, ذاکر مجید کی ماں. ہزاروں لوگ ہے, بولان قریب کی بہن, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, اس کے کپڑے پاڑے گئے, اب تک اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. آپ اس مسئلے کو جو ہے نا بلوچ, پشتون اور سندھی کا مسئلہ نہ سمجھے, آپ اس کو انسان کا مسئلہ سمجھے. اپنے اداروں سے سوال کریں کہ وہ جو ہے نا زیر حراست لوگوں کو کیوں قتل کر رہی ہے. وہ جو ہے نا دہشت گردی کے نام پر جو ہے نا معصوم
मासूम बलोचों का जिबरी गुमशुदा करना कब बंद करेगी, कब अपने चावड़ियों को वहाँ खत्म करेगी, कब बत्ता लेना खत्म करेंगे, कब जो है ना हमारे लोगों को, आपको पता है हम लोगों आपकी शनाख्ती कार्ड की वजह से हमारी कितनी तजलील होती है, जहाँ हम जाते बोलते कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। हम बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जो है ना एक मकबूजा, हमें मकबूजा की तरह ट्रीट किया जाता है, औरतों को गाड़ियों से निकाल कर उनकी भी चेकिंग की जाती है, ठीक है ना। ये है आपकी रियासत की असल सूरत हाल, ये है बलूचिस्तान। मैं उन साफियों से सवाल करती हूँ, आए और मजम्मत करें इस चीज का। हाँ, हमने मजम्मत कर लिया, हम मजम्मत करते हैं कि जो भी मासूम लोगों को मारता है उनकी मजम्मत की जाए और रियासत उस कत्ल गारत को रोके। मगर क्या आप मजम्मत करेंगे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बलोच मासूम लोगों को मारा जा रहा है, क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे? थैंक यू।